اسلامک ویڈیوز اور بیانات دیکھنے کے لیے اسلامک ویڈیوز آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ یہ احادیث بھی صحاح ستہ کی کتب میں سے لی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم بالشت اور بالکل برابر دوسری قوموں کی پیروی کرنے لگو گے، یہاں تک کہ اگر وہ ایک گو کے بل میں گھسے تو تم بھی اس میں گھسو گے۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ کیا مطلب کہ جو طرز زندگی یہود و نصارہ اختیار کریں گے وہی طرز زندگی تم اختیار کرنے لگ جاؤ گے۔ سامعین محترم، یہ مختصر سے الفاظ ہیں، لیکن اگر ان کی وضاحت کو دیکھا جائے اور یہ جو پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، موجودہ دور میں ہمیں بالکل سچی ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ نے فرمایا بالشت با بالشت تم ان کے ساتھ چلو گے، یعنی جو کام وہ کریں گے وہی کام تم کرو گے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ موجودہ دور میں کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم پورے طریقے سے ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنا لباس ان کی طرح پہننے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری خوراک، ہمارا کھانا پینے کے جو انداز ہیں وہ ہم ان کے اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری گفتگو، ہمارا چال چلن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، سارے معاملات میں ہم ان کی نقل کر رہے ہیں، اپنے چہرے کو بھی ان کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ، اور اسی طرح آپ باقی معاملات کو بھی دیکھ لیجئے، مالی معاملات کو دیکھ لیجئے کہ جس طرح وہ سود کا لین دین کرتے ہیں، ہم بھی سود کے لین دین کو برا محسوس نہیں کرتے۔ جس طرح ان کی عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں اور جس طرح ان کے اندر ایک فرینڈشپ کا کلچر پیدا ہوا ہے، اسی طرح ہماری عورتیں بھی بے پردہ ہونا چاہتی ہیں، اسی طرح لڑکوں اور لڑکیوں کی جو فرینڈشپ ہے اس کو بھی ہمارے معاشرے میں کوئی برا محسوس نہیں کیا جا رہا۔ معذرت کے ساتھ یہ آپ کے ڈراموں میں کیا دکھایا جاتا ہے، یہ سوشل میڈیا پر کس چیز کا پرچار کیا جاتا ہے، اس کو معیوب ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ اور جس طرح انہوں نے اپنی عورت کو آزاد کیا ہوا ہے، ان کی عورتوں نے آزادی مانگی بینی، اسی طرح ہماری عورتیں بھی وہ آزادی چاہتی ہیں، اسی طرح وہ بھی حکمرانی چاہتی ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو ذی شعور لوگ ہیں، جو اہل علم ہیں، جو آج کل کے دور میں اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اور معاشرے کی ایک ایسی بھیانک تصویر وہ ہمیں نظر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بچا کے رکھے کہ پورے طریقے سے ان کی پیروی کر رہے ہیں، کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑے۔ جس طرح دینی حوالے سے وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذہب میری ذات کا معاملہ ہے، جناب آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اس میں کسی قسم کی مداخلت کریں۔ میں عبادت گاہ جاؤں یا نہ جاؤں، اس میں میری مرضی ہے، میں چرچ جاؤں یا نہ جاؤں، میں اللہ کی عبادت کروں یا نہ کروں، یہ میری مرضی، آپ مجھے پابند نہیں کر سکتے۔ کیا ہماری آج کی نوجوان نسل کی بھی یہی نظریات اور یہی خیالات نہیں ہیں کہ جناب اپنے بزرگوں کو کیا یہی نہیں کہتے کہ جناب یہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں یہ میری مرضی ہے؟ ابا جی آپ مجھے بار بار یہ نہ کہا کریں، مجھے پتہ ہے میں جس طریقے سے بھی اپنی زندگی گزاروں میری مرضی ہے، میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا، اور اپنے آپ کو یہ آزاد سمجھ رہی ہیں۔ اور یہ جو آزاد سوچ ان کی ہے نا کہ جناب میں جیسے چاہوں ویسے جیوں، یہی سوچ وہ ہماری بنتی جا رہی ہے۔ حالانکہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، جس شریعت کو ماننے والے ہیں، اس میں ہمارا جسم اور ہماری مرضی کا قانون نہیں چلتا ہے۔ ایک مومن بندے کا یہ ایمان ہے کہ میرا جسم وہ میرے پاس میرے مالک کی امانت ہے، مجھے اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔
یہ جو ٹرانسجینڈر کا حوالے سے آپ کے سامنے چند جمعوں پہلے گفتگو کی تھی، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا قانون بنایا جا رہا ہے؟ کیا قانونی حیثیت دی جا رہی ہے کہ جناب میری مرضی، میں جون سی مرضی جنس اختیار کروں، میں مرد رہنا چاہوں تو میں مرد رہوں، میں عورت بننا چاہوں تو میں عورت بن جاؤں، مجھے پورا اختیار ہے۔ اور قانون بھی اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ تحفظ دیا جائے۔ یہ ہم کون سی تصویر پیش کر رہے ہیں؟ ایک مومن بندے کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارے پاس ہمارا جسم وہ ہمارے مالک کی امانت ہے، مجھے اور آپ کو اس میں تبدیلی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ میرے پاس میرے اعضاء وہ میرے مالک کی امانت ہیں، میں نے ان کو اپنے مالک کی امانت کی مرضی کے مطابق چلانا ہے۔ یہ دنیا میرے لیے جنت نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے، یہ دنیا جنت نہیں ہے، اس کو کبھی جنت نہیں سمجھنا، کیونکہ جنت میں تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اختیار دیں گے کہ جو کچھ وہ چاہیں گے اللہ انہیں عطا کرے گا، جس طریقے سے وہ رہنا چاہیں اللہ ان کو رکھے گا۔ جنت میں کوئی پابندی نہیں ہوگی، یاد رکھ لیجیے، ساری نعمتیں وہاں پہ ملیں گے۔ لیکن مومن کے لیے دنیا جنت نہیں ہے۔ مومن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک قید خانہ ہے، کہ جس طرح ایک جیل ہوتی ہے، الدنیا سجن المومنی و جنت الکافری، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جس طرح قید خانے میں بندے کی مرضی نہیں ہوتی نا، اس سے پابندیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، جو کھانا آ جائے وہی کھانا پڑتا ہے، جس طریقے سے رہنے کا حکم دیا جائے اسی طریقے سے رہنا پڑتا ہے۔ بین اسی طرح یاد رکھیے کہ ایک مومن کے لیے اس دنیا میں اس نے اسی طرح رہنا ہے جس طرح رہنے کا اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حکم دیا ہے۔ اس نے وہی کھانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کے لیے جائز ٹھہرایا ہے، جو اس کے لیے حلال کیا ہے۔ حرام کھانے کی اس کو اجازت نہیں ہے، شریعت اس پر پابندی لگاتی ہے، لیکن کافر اس معاملے میں آزاد ہے۔ لیکن ہماری سوچ انہی والی سوچ بنتی جا رہی ہے، ہماری نوجوان نسل انہی کے قدم بہ قدم چلتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے اکثریت نوجوانوں کا رویہ کیسے ہوتا ہے، کیا بہن انہی کی نقل نہیں ہم کر رہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم سب کچھ کرنے میں آزاد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ تم ان کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ یاد رکھ لیجیے، یہ جو ہم ان کے نقش قدم پر چاہ رہے ہیں نا، یہ ہمارے لیے ایک فتنہ ہے۔ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے ہیں، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنا۔ ہمارا جسم ہماری مرضی والا قانون شریعت اس کو نہیں مانتی، یہ شریعت کے اپوزٹ ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ یوں کہہ لیجیے کہ یہ شریعت کے ساتھ جنگ ہے، دوسرے لفظوں میں کہ میں جیسے چاہوں جیوں، یہ شریعت کے ساتھ جنگ ہے۔ خدا را اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ نہ کیجیے، اس کے ساتھ جنگ نہ کیجیے۔ اور اسی طرح یہ دوسری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کے فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب وہ وقت آئے گا کہ جب تم میں صرف ناکارہ لوگ باقی رہ جائیں گے، تمہارے معاہدات اور تمہارے معاملات میں وہ دھوکہ ہوگا، خیانت ہوگی، اور تم آپس میں اس طرح لڑنے لگ جاؤ گے کہ جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح گتھم گتھا ہوگے۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح میری یہ ہاتھ کی انگلیاں ہیں، اس طرح لڑنے لگ جاؤ گے، تم میں فتنے عام ہو جائیں گے، تم میں اختلاف رائے ہوگا، تمہاری رائے دوسرے کے ساتھ نہیں ملے گی، اور ظاہری بات ہے جب رائے نہیں ملتی تو پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ اپنی سیاست کو دیکھ لیجئے کہ ایک بندے کی رائے اور ہے، دوسرے کی رائے اور ہے، اور بعض دفعہ دونوں اپنے نظریات کو بیان کرتے کرتے ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے، بات قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دور میں پھر کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس چیز کو تم اچھا اور معروف سمجھو اس پر تم عمل کرو، اور جس چیز کو تم برا اور منکر سمجھو اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔
یعنی جو خیر والی بات ہے، جو معروف والی بات ہے، جو صحیح حکم ہے، جو صحیح راستہ ہے، اس راستے پر اپنے آپ کو چلاؤ، اور جو برا راستہ ہے، جو برائی کا راستہ ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اور آپ نے فرمایا کہ جاہلوں سے تعارض نہ کرو، ان کے ساتھ کسی قسم کا بحث مباحثہ نہ کرو، ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق واسطہ نہ رکھو۔ اور اسی طرح یہ تیسری حدیث ہے، یہ جامع ترمذی شریف میں آئی ہے۔ اس کو بیان کرنے والے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اسی اثناء میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ ان کے آنے کی کیفیت کیا ہے کہ انہوں نے اپنے گرد ایک کپڑے کی چادر لپیٹی ہوئی تھی، اور اس چادر پر چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ جو سطر ہے نا، اس کے گرد چادر لپیٹی ہوئی تھی اور اس پر چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایک کپڑا جدھر سے پھٹ جائے نا، ادھر جو ٹاکی لگائی جاتی ہے نا، اس کو پیوند کہتے ہیں۔ پیوند لگے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی یہ حالت دیکھی نا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور یاد آنے لگا جو اسلام سے قبل تھا۔ یہ ہستی کون سی ہستی تھی؟ یہ وہ ہستی تھی جنہیں عرب کا شہزادہ کہا جاتا تھا۔ یہ وہ ہستی تھی اس دور میں بھی جو ایک دفعہ لباس پہن لیتے تھے وہ لباس دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ شہزادے تھے جو خوشبو لگاتے تھے، اتنی اچھی قسم کی ہوتی تھی کہ گزرنے کے بعد بھی اس گلی سے پتہ چلتا رہتا تھا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ عمدہ قسم کی سواری، عمدہ قسم کا کھانا، خوبصورت نوجوان، اسی وجہ سے ان کو عرب کا شہزادہ کہا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام قبول کرتے ہیں تو گھر والے یہ ساری نعمتیں، ساری سہولتیں لے لیتے ہیں۔ اور ان کی کیفیت دیکھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو ایک چادر لپیٹی ہوتی ہے، کپڑا لپیٹا ہوتا ہے جس پر چمڑے کے پیوند لگے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو پتہ ہے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ یہ آنے والے وقت کیا پیشن گوئی کر رہے ہیں؟ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم صبح کے وقت ایک لباس پہنو گے اور شام کے وقت دوسرا لباس پہنو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی دولت عطا فرما دیں گے، تم پر اتنی خوشحالی آ جائے گی کہ صبح کے وقت ایک لباس پہنو گے، شام کے وقت دوسرا لباس پہنو گے، اور تمہارے آگے سے ایک پیالہ جو رکھا جائے گا اس کو اٹھا لیا جائے گا اور اس کی جگہ دوسرا پیالہ رکھا جائے گا۔ کیا مطلب کہ قسم قسم کے کھانے تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے، قسم قسم کے کھانے۔ ایک کھانا کھا چکے تو دوسرا آ جائے گا، دوسرا ختم ہوگا تو تیسرا آ جائے گا۔ یہ ہوٹلوں میں چلے نہیں کیا، شادی کے موقع پہ کیا ہوتا ہے کہ جناب پہلے وہ سوپ پیش کیا جاتا ہے، پھر روسٹ پیش کیا جاتا ہے، اور پھر باقی کھانا پیش کیا جاتا ہے، اور بعد میں پھر چائے پیش کی جاتی ہے۔ مختلف ڈشز ہوتی ہیں نا، گھروں میں بھی بعض دفعہ ہم دعوت کا بندوبست کریں تو اسی طرح ہی ہوتا ہے نا۔ ایک ٹرے آتی ہے، وہ کھا لیا تو وہ اٹھا لیا، پھر دوسرا کھانا آ گیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا کھانا آ گیا۔ یہ پیشن گوئی 1450 سال پہلے اللہ کے رسول نے کر دی تھی کہ ایک پیالہ اٹھا لیا جائے گا اور اس کی جگہ دوسرا پیالہ رکھا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو اسی طرح لباس پہناؤ گے کہ جس طرح خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا ہے۔ یعنی عمدہ قسم کے تمہارے گھر ہوں گے، عمدہ قسم کے گھر ہوں گے۔ جس طرح خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا ہے نا، گھروں کسی طرح لباس پہنایا جائے گا۔ ٹائلاں لانی ہیں نا گھر دے باہر، جناب امپورٹڈ ٹائلیں لگائی ہیں ہم نے، دور سے پتہ چلے کہ کیا خوبصورت گھر ہے۔ جناب گھر نہیں مال نظر آنا چاہیے، جناب میرا گھر دوسروں سے منفرد نظر آنا چاہیے۔ اور جو 1450 سال پہلے اللہ کے رسول نے کہا تھا، پیشن گوئی کی تھی، جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، پورا نظر ہوتا ہوا نظر آ گیا نا۔ اسی طرح نا ہمارے گھر، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں بندہ حیران رہتا جاتا ہے، گھروں کو دیکھتا جاتا ہے تو حیران رہتا جاتا ہے۔ اس قسم کا یہ پتھر کا جو لباس ہم پہنا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ
تم گھروں کو اسی طرح کپڑے پہناؤ گے کہ جیسے کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا ہے۔ تو پتہ ہے یہ ساری باتیں سن کے، یہ تینوں باتیں سن کے صحابہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بڑا اچھا زمانہ ہوگا، پھر اس وقت تو ہم زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے نا، ہمیں فکر نہیں ہوگی، نہ کھانے پینے کی فکر ہوگی، نہ رہنے کی فکر ہوگی، نہ لباس کی فکر ہوگی، ہم تو زیادہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کے رسول اللہ کی عبادت کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس دور سے تمہارا یہ دور بہتر ہے، اس دور سے تمہارا یہ دور بہتر ہے۔ اور واقعی یہ بات ٹھیک ہے، یہ ساری جو تینوں پیشن گوئیاں آپ نے کی تھیں اپنے دور میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ نہیں؟ گرمیوں کے الگ کپڑے، سردیوں کے الگ کپڑے، ہر سیزن کے الگ کپڑے، ہر سال نئے کپڑے۔ چھوڑیں جی یہ پرانے ہو گئے، پچھلی شادی میں پہنے تھے اب نہیں پہننے، اور چھوڑیں جناب 6 مہینے زیادہ پہنے جا سکتے ہیں، جوتوں کے 6 جوڑے، وہ اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے فرمایا۔ کھانے آ رہے ہیں نا قسم قسم کے، خوبصورت گھر ہے نا، وہ ساری باتیں پوری ہو رہی ہیں نا، لیکن کیا ہے صحابہ نے کیا فرمایا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، ہم اللہ کی زیادہ عبادت کریں گے۔ واقعی اللہ کے رسول نے صحیح کہا تھا، وہ دور بہتر ہے۔ کتنے لوگ جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو مسجد کی طرف آتے ہیں، کتنے لوگ اللہ کے آگے سجدہ دیتے ہیں، کتنے لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، کتنے لوگ وہ اپنا سر سجدے میں ڈال کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے ان ساری نعمتوں پر، یا اللہ تو نے کتنا کرم کیا ہوا ہے، یا اللہ تیرا کتنا احسان ہے، تیرا کتنا فضل ہے، کتنا اچھا یا اللہ تو نے مجھے گھر عطا کیا، کتنا اچھا لباس عطا کیا، یا اللہ میں کبھی آج تک بھوکا نہیں سویا، تیرا کتنا بڑا احسان ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ نئی توفیق ملی تو اللہ کے قرب کی توفیق نہیں ملی، نئی توفیق ملی تو اللہ کے شکر کی توفیق نہیں ملی۔ ہر وقت شکوے شکایتیں ہیں، ہر وقت شکوے شکایتیں، ہمارے پاس ہے کیا جی؟ اور جناب یہ ملا نہیں ہے، یہ مل جاتا تو کیا بات ہے، یہ نہیں ملا، یہ مل جاتا تو کیا بات ہے۔ شیطان کی باتوں میں آ کے اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، شیطان کی باتوں میں آ کے اللہ سے دور رہتے ہیں، اذان سننے کے باوجود مسجد کی طرف راہ نہیں لیتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اب زیادہ اللہ کی عبادت کرتے، زیادہ اللہ کے قریب ہوتے، لیکن ہم زیادہ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، زیادہ اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ آج کا دور، میرے والا دور اس دور سے وہ بہتر ہے۔ تو سامعین محترم، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے اس فرمان کو سننے کے بعد کہ ہم سوچ بچار کریں، ہم دیکھیں اللہ کی نعمت اور اللہ کے احسانات کی قدر کریں، کہیں ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں نہ ہو جو ناقدری کرنے والے ہیں۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ یہ اللہ کا اصول ہے کہ جب کوئی فرد، جب کوئی قوم اللہ کی ناشکری کرتی ہے تو اللہ بھی ان سے اپنی نعمتیں لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچو بچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔